السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور ہمیشہ، اور اس کو لکھا ہے سپنا گل نے، جس کی قسط نمبر ہے 10۔ ممی اچھا ممی بھی آنے والی ہیں، فکر نہ کرو، انہیں کچھ نہیں یاد۔ ازل آپی ویسے بھی ہارون بھائی کو پسند نہیں کرتی تھیں، اس سے پہلے وہ انکار کرتی، ہارون بھائی نے خود کر دیا، امی کو بھلا کیوں اعتراض ہونا تھا؟ عمر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، او اچھا، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ یار ویسے حیا تم نے کیا ہیرو اٹھایا ہے، مائی گاڈ! جب میں تمہارے گھر آیا تو سامنے تمہاری اور مصطفیٰ بھائی کی تصویر لگی ہوئی تھی، میں اس بندے کو دیکھ کر ہی دنگ ہو گیا، کہاں سے ملا؟ حیا ہنس پڑی، پھر چونکی، ہماری تصویر کہاں ہے؟ ہیں تمہیں نہیں پتا؟ وہ تمہارے پیچھے کے لیفٹ سائڈ پہ۔ حیا مڑی تو اس نے دیکھا تو ہنس پڑی۔ یہ ان کی عید کے دن والی تصویر تھی جب وہ عید منانے آسٹریا گئی تھیں۔ وائٹ ہلکے سے کام والی شلوار قمیض میں حیا ہمیشہ کی طرح پیاری، جبکہ مصطفیٰ وائٹ کلف شلوار قمیض میں آل ٹائم ٹال اینڈ ہینڈسم بیسٹ لگ رہا تھا۔ مائی ہینڈسم بیسٹ، حیا نے ہنستے ہوئے کہا، یار ایسا بندہ تو کہیں نہیں ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ حیا آپ چھمپی، پاگل مت بنو، خیر بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ ہائے مت پوچھو، اے لیولز، توبہ اتنے ٹف ایگزامس ہوتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچانک علیزے کی آواز پہ حیا اٹھنے لگی کہ ہارون بھائی سے اٹھاتے ہوئے لائے۔ حیا امی نماز پڑھ رہی تھی، تم اسے سنبھالو، لگتا ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، لائیں دیں مجھے۔ حیا نے علیزے کو لیا جو آج واقعی بہت زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ہیں یہ کیا؟ میں نے سنا تھا تمہاری بیٹی نہیں ہے، لیکن یہ کیا اتنی پیاری سی ڈال ہے؟ حیا اس کی بات پہ سرخ پڑ گئی۔ نہیں عمر، یہ میری نند فجر کی بیٹی ہے، وہ حج پر گئی ہیں، اسے میرے پاس چھوڑ دیا ہے، اوپر سے میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے۔ واو یار بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ کافی ویک لگ رہی ہے۔ حیا نے بیگ سے اس کے فیڈر نکالی تو بولی، ہاں بس تھوڑی سی بیمار ہے۔ اس نے علیزے کے منہ میں فیڈر ڈالا تو وہ چپ ہوئی۔ ویسے حیا اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، بہت یونیک سی ہیں، پنک اینڈ ریڈ، ایسی رنگ کی آنکھیں میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھیں۔ عمر بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا علیزے کو، جو اب بالکل خاموش حیا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل اس کی ماں پر گئی ہیں۔ مزے کی بات ہے مصطفیٰ کی اسٹیپ مدر کی آنکھیں بھی بالکل ایسی تھیں۔ ارے واہ یار، ہمارے دیکھو کسی کی کالی ہی ہوتی ہیں یا براؤن، لیکن باہر اب تمہارے شوہر کی دیکھ لو، ڈیپ بلو، بالکل صاف ستھرے سمندر کی طرح۔ اب اپنے نند کا بتا رہی ہو، پھر اس کی نانی کا مصطفیٰ بھائی کی آنکھیں بھی شاید اپنے ابو یا امی پر ہی گئی ہوں گی۔ حیا مسکرا پڑی تھی۔ توبہ ہے عمر، آنکھیں ہی تو ہیں۔ ہاں ابو جی اور مصطفیٰ بالکل ایک جیسی ہیں، بس فرق صرف بڑھاپے میں ہی ہے۔ خیر چھوڑو، بیٹھے اور کچھ کھاؤ گے کیا؟ عمر اس کی بات پر ہنس پڑا، نہیں کھا کر آیا ہوں، اور تم ابھی آئے ہو، جا کے آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ تم نے بے شک کھا بھی آتے ہیں، لیکن کھانا ہمارے گھر سے بھی کھاتے تھے، یہ چکر کیا ہے؟ خاصے سمارٹ ہو گئی ہو۔ عمر ہنس پڑا اور علیزے نے فیڈر نکال کر عمر کو دیکھا اور مسکرائی، ارے یہ دیکھو، مجھے یہ پیاری سی گڑیا دیکھ رہی ہے۔ حد ہے عمر، شام کو آنا، لوڈو کھیلیں گے۔ لوڈو کھیلنے کے لیے میرا آنا تو ضروری نہیں، مجھے بس فیس بک پہ ایڈ کر کے کھیل لینا۔ عمر کھڑے ہوتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ فیس بک کا لوڈو سے کیا تعلق؟ حیا نہ سمجھی دیکھی، حیا کیا تم لوڈو اسٹار نہیں کھیلتی؟ کیا لوڈو اسٹار؟ عمر نے اسے حیرت سے دیکھا، تم پراگ سے آئے ہو یا مارس سے؟ اوہو پتہ ہے فجر دیوانی ہے گیم کی، میں نے کبھی نہیں کھیلی، اور ویسے بھی آن لائن کھیلنے کا کیا مزہ، تمہیں یاد ہے نا عمر، جب میں بالکل ہارنے والی تھی میں نے غصے سے الٹا دی، اور ہارون بھائی اور تم مجھ سے کتنا لڑتے تھے۔ ہاں کیسے بھول سکتا ہوں میں، جب تمہیں کچھ کہتا تھا تو ہارون بھائی مجھے سنانے لگ جاتے تھے، اور پھر تمہیں ڈانٹتے، اور جب تم رونا شروع کر دیتی تھی تو پھر ہم سب لوگ وہاں سے بھاگتے۔ حیا ہنس پڑی، کیا دن تھے وہ، ہم دونوں نے چاچا کے ٹھیلے سے گول گپے کھانا اور پھر بھاگ جانا، اور وہ سیدھا ہمارے گھر پہنچ جاتے۔ میرا تو کچھ نہیں ہوتا تھا، البتہ تمہیں مار پڑ جاتی تھی۔ ہاں مت یاد دلاؤ، 3 دن میری پسند کا کھانا بننا بھی بند ہو جاتا تھا۔ مت پوچھو حیا، کیا قیامت گزری تھی، ابھی تک ڈرامے باز ہو یونیورس سنگھ کی طرح۔ ہائے اللہ، کیا یاد کرا دیا، میرا کرش، قسم سے ایک بھی فلم ہم نے اس کی چھوڑی ہو، اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، مصطفیٰ کو تو نفرت ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا میراثی سا بندہ ہے، جبکہ میرے اور فجر میں ایک چیز ملتی ہے، وہ ہمیں رنویر سنگھ بہت پسند ہے، لیکن وہ زیادہ سدھارتھ ملہوترا کی دیوانی ہے، اور ہمارے ہم کو نفرت ہے بالی ووڈ کے ہیرو سے، کہتے ہیں جب ہالی ووڈ کے ہیروز ملیں تب بھی ان وہ پسند ہے۔ نہ کرو سچی یار، یہ فجر آپی تو بہت انٹرسٹنگ ہیں، کب آئیں گی؟ عید کے بعد، کیا پتہ ہارون کی شادی اٹینڈ کریں، بس اگر پاکستان آ گئی تو ولی بھائی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، فجر پھر نہیں ٹھہرنا، آئی کانٹ ویٹ۔ خیر رات کو آتا ہوں، مل کے کھیلیں گے، ابھی تو اکیڈمی جا رہا ہوں، اور اس پیاری کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے۔ علیزے ایسے ان کو دیکھتے ہوئے سو رہی تھی۔ اچھا آنٹی کو میرا سلام کہنا۔
کیوں نہیں؟ حیا نے علیزے کو احتیاط سے اٹھایا۔ امی تب تک باہر آ چکی تھی۔ سوری، وہ ذرا آج نماز لمبی ہوگی اور نہانے بھی چلی گئی تھی۔ سو گئی ہے؟ ہاں امی۔ کدھر ہے کمرہ؟ اوپر تمہارا کمرہ۔ حیا ایک دم چپ ہو گئی۔ تم ہوتی کون ہو میرے معاملے میں بولنے والی؟ حیا، حیا کیا سوچ رہی ہو؟ حیا چونکی اور امی بہت پریشانی سے اس کا کندھا ہلا رہی تھیں۔ کچھ نہیں امی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، آپ کو تو پتہ ہے مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے۔ امی اس کی بات پر مسکرا پڑی۔ ہاں جاؤ، تمہیں تو پتہ ہے نا کہاں ہے۔ حیا نے سر اس بات میں ہلایا اور علیزے کو لے کر اندر چل پڑی۔ حیا اوپر آئی کیونکہ علیزے کو لٹا کر وہ خود بھی سو گئی تھی۔ اب رات ہو گئی تھی اور وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ حد سے زیادہ سو کر اٹھنے کے بعد اب تیار ہونے کا سوچا تو یاد آیا کہ سامان اوپر ہے۔ اس نے سوچا ہارون بھائی کو بولے، لیکن وہ گھر پر نہیں تھے، اس لیے اس نے صرف چھوٹا سا بیگ لانے کا سوچا۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی جہاں اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ اس نے جا کے کمرہ کھولا اور لائٹ آن کی اور شکر کا سانس لیا، کیونکہ کمرے کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ ہر چیز ہی الگ تھی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک دم رک گئی۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کی تصویر پڑی تھی اور اس کی جس نے اس کی پوری دنیا الٹتی تھی۔ اس پر کیچڑ اچھالے تھے اور امی اور ہارون بھائی نے ابھی تک اس کی تصویر رکھی تھی، گو کہ وہ اب مر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھی وہ امی ابا کی پہلی اولاد اور ان کی سگی بہن تھی۔ گناہ تو انسان سے ہی ہوتے ہیں، فرشتہ تو نہیں ہوتے۔ ہم سب حیا چلتی ہوئی قریب آئی تھی اور اس نے تصویر کو اٹھایا۔ ازکا کی مسکراہٹ زدہ چہرے کو حیا بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش اور خوبصورت تھی، آنکھیں بھی اتنی پیاری اور دل دہلا لینے والی تھیں۔ کون نہیں ہو سکتا تھا اس کا دیوانہ؟ لیکن حیا میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی۔ لیکن مصطفیٰ تو اتنا دیوانہ تھا کہ ہزاروں دیوانوں کو ملا کر ایک دیوانہ بنا تھا، تو وہ تھا مصطفیٰ حیا کا۔ اور مصطفیٰ تمہاری کوئی شکل ہے جو تمہیں کوئی پسند کرے؟ تم صرف کام والی ہی رکھ سکتا ہے۔ ہنس کر مزے سے بات کر کے تم کسی کو اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتی۔ لیکن ازکا، امی تو کہتی ہیں میں پیاری ہوں، معصوم ہوں، میری معصومیت اور بھولا پن سب کو دیوانہ کرتا ہے۔ ازکا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ تم جیسی لڑکی کو کوئی عام سا شخص بھی نہ دیکھے۔ معصومیت اور بھولا پن شکل سے ہی مکار اور فکنٹی لگتا ہے۔ ازکا ایسا کیوں کہتی ہو؟ امی کہہ رہی تھی ایک دن میرا پرنس آئے گا اور دنیا کا خوبصورت ترین پرنس ہوگا جو صرف مجھے چاہے گا، میرا دیوانہ ہوگا۔ ازکا نے ایک بار پھر کہکا لگایا تھا۔ اول تو ایسا نہیں ہونا والا، اگر ہو گیا تو میں تمہارا پرنس یا تو چھین لوں گی یا ختم کر ڈالوں گی۔ جو چیز مجھے نہیں ملی تو تمہیں کیوں ملے؟ یاد رکھنا حیا، یہ دنیا صرف میری دیوانی ہے، اگر کوئی تمہارا ہو نا میں اسے چھین لوں گی اور اسے اپنا بنا لوں گی۔ حیا ایک دم کسی کے ہاتھ لگانے پر اور میوزک سن کر ڈر کے مڑی۔ سامنے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حیا نے پہلے آنکھیں ملیں اور پھر لیوس ٹملنسن کا بیک ٹو یو سانگ کی آواز سنتے ہوئے اس نے پھر اس شخص کو دیکھا جو کالی شلوار قمیض میں کھڑا تھا۔ اس کے براؤن بال جو گیلے تھے، شاید نہا کے نکلا تھا۔ ڈیپ اوشن آنکھیں کچھ الگ کہانی بتا رہی تھیں، جبکہ ڈارک سٹیبل یعنی کہ شیو آج بالکل صاف تھی۔ اس نے کلین شیو کی تھی جس سے اس کی گہرے ڈمپل صاف نظر آ رہے تھے۔ حیا کو اس چھوڑنے کا دل کیا، لیکن وہ جانتی تھی وہ غائب ہو جائے گا۔ وہ اپنے بیسٹ کو اتنا مس کر رہی تھی کہ وہ اسے نظر آنے لگا۔ آنکھوں کے قریب، دل کے قریب، روح کے قریب، اس سے زیادہ قریب انسان اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے کہتے تھے کہ میں کیا اڈاپٹڈ ہوں، کیونکہ ایک میری ہی رنگت سانولی تھی جبکہ باقی سب کی رنگت سرخ سفید۔ آہستہ آہستہ میری رنگت میں گلابی بنا گیا، لیکن لوگوں کو تو سفیدی رنگ پسند ہے نا، اوپر سے میرے نقش بھی عام۔ سٹاپ اٹ حیا، یہ کیا بکواس کرنے لگ گئی ہو؟ اور دو مجھے اس مکار لڑکی کو، تم خوبصورت کہتی ہو اس کو؟ مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں شکل کی خوبصورتی سے کیا؟ اور وہ انسان خوبصورت ہو جاتا ہے؟ ریڈیکلس یار، بتاؤ مجھے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا دل اتنا بدصورت ہے کہ اس نے میری حیا کو میری حیا پر کیچڑ لگایا۔ لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تم میری تک پہنچی تھی، لیکن پھر گھنسی محسوس ہوتی ہے اس لڑکی سے، اس نے تمہیں تکلیف دی۔ اور بائی گاڈ حیا، اگر تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے سمجھو کوئی مجھے دے رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فریم سے اس کی تصویر نکالی اور اس کے کتنے ٹکڑوں میں اس کو توڑ دیا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ امی کو برا لگے گا۔ حیا نے حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھا جیسے وہ تصویر کے نہیں واقعی ازکا کے ٹکڑے کر رہا ہو۔ اگر اسے شاہ نے نہ مارا ہوتا تو میں نے مار دینا تھا۔ مصطفیٰ کا لہجہ بیسٹ موڈ آن ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ اوہو مصطفیٰ، بخش دیں، مر گئی ہے وہ۔ مصطفیٰ نے باہر کھڑکی میں پھینکا اور پھر مڑ کر واش روم گیا ہاتھ دھونے۔ ہائے میرا مسٹر او سی ڈی، کیا یہ گندگی تھی؟ حیا واش روم کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ ہاں یہ گندگی ہے، اور جو پاکیزگی ہے وہ میری حیا میں ہے، جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے۔ اس کے ہی جیسے تم جانتی ہو، اگر ہر انسان چہرے کی خوبصورتی کی بجائے اگر پاکیزگی اور دل کو دیکھے گا نا تو پھر تو سارا مسئلہ ہی سالو۔ اصل میں یہ مسئلہ پاکستان میں حل کرنا ضروری ہے، جن کو دولت اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اب پاکستان کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟
حیا نے اسے گھورا، جو بھی ہو جائے اپنے ملک کی بات ہی الگ ہے۔ مصطفیٰ نے اپنا منی ٹاول نکالا اور اسے صاف کرنے لگا اور پھر اسے اپنا ہی لایا ہوا چھوٹے سے باسکٹ میں ڈالا۔ حیا اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں کتنی مشکلوں سے نہایا ہوگا۔ میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، میں یہاں کے لوگوں کے خلاف ہوں۔ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں۔ تو آپ کو میرے بھی خلاف ہونا چاہیے، میں بھی تو پاکستانی ہوں۔ مصطفیٰ ہنس پڑا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہو تمہارے خلاف، تمہاری ان فضول باتوں سے، تمہاری حرکتوں سے، پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے مجھے تمہارے معاملے میں بے بس کیا ہے۔ مصطفیٰ نے پیار سے اس کا سر چوما اور حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کوئی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے؟ اس نے کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے اتنا پیارا شخص دے دیا؟ اف اللہ! حیا درد سے چیخ پڑی۔ امی نے دہل کر دیکھا اور حیا کے اوپر گرم تیل گرا ہے اور حیا درد سے چیخ رہی تھی۔ لانچ میں مصطفیٰ ہارون سے بات کر رہا تھا۔ حیا کی چیخ پر بھاگا۔ ہائے میرے اللہ حیا! امی نے اسے سنبھال کر بٹھایا جب مصطفیٰ بھاگتے ہوئے حیا کے قریب آیا۔ او مائی گاڈ! حیا ہاتھ نہ لگانا، تکلیف ہوگی۔ مصطفیٰ نے دیکھا اور اس کے بازو اور پیروں میں آبلے پڑے ہوئے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی۔ حیا بیبی پلیز ڈونٹ کرائی میری جان، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ہارون نے فوراً کال ملانے لگا اور مصطفیٰ بھاگ کر اوپر گیا اور اپنے بیگ سے انوائنٹمنٹ نکالنے لگا اور پھر اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ امی اسے دیسی گھی لگانے لگی۔ جب مصطفیٰ نے ٹوکا، امی یہ کیا لگا رہی ہیں آپ؟ ہٹے، میں حیا کو انوائنٹمنٹ لگاتا ہوں۔ وہ نیچے جھکا اور حیا ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ حیا میری جان بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی، یہ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ مصطفیٰ نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑی ہی احتیاط سے لگا رہا تھا۔ حیا نے اپنے لب بھینچے۔ سویٹ ہارٹ بس تھوڑا سا، آئی نو بہت درد ہو رہا ہے۔ جو وہ پاؤں پہ لگا چکا تھا اور اب بازو کی طرف آیا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ چومے اور پھر بازو پہ لگایا اور مصطفیٰ جب اپنا کام مکمل کر چکا تھا تو اس نے حیا کو چوما۔ اب حیا کو شرم آ گئی کیونکہ ماسی ابھی اندر داخل ہوئی تھی اور امی بھی ساتھ تھیں اور اس رومانس کو دیکھ کر ان کا منہ کھل گیا کیونکہ پاکستان میں اتنی بھی باقی نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ ہیں۔ حیا رونا دھونا بھول کر مصطفیٰ کو تیزی سے بولی اور مصطفیٰ نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ کیا مجال ہے، شرم آئی ہو، اسے بھلا کیوں شرمائے، وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتا تھا پورا۔ مصطفیٰ باہر ڈاکٹر آیا ہے۔ امی کو بھی شرم آ گئی اور ماسی نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چل بدتمیز ایسے بات کرتے ہیں؟ توبہ توبہ، کہہ جی گلاں کر دے ہو تسی باجی اے تو بو آئیے، بے شرم ہے تسی کہہ رہے سی کہ آئے ہوئے نے شریف جے نے، یہ شرافت ہے؟ ماسی شکیلہ کیوں گھبرا گئی؟ اب تو آپ کو ٹپس دے رہا ہوں تاکہ آپ ہماری جوڑی کو نظر نہ لگا دیں۔ مصطفیٰ کہتا ہوا حیا کو اپنے بازو میں لیا اور ماسی شکیلہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ نے حیا کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ امی اور ہارون ہنس پڑے اور وہ اس بیڈ روم میں لے گیا تھا۔ حیا سب درد بھلا بیٹھی تھی۔ آپ قسم سے کتنے بے شرم ہیں، سب تمہیں کتنا عجیب لگتا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے پیچھے تکیے رکھا اور اس سے پھر ٹیک لگوائی اور پھر اپنے بیگ کی طرف گیا اور اس میں سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا۔ 2 پیس نکال کر اس نے اس بڑی احتیاط سے واپس رکھا اور حیا کے منہ میں ڈالا۔ منہ کھولو۔ کیا؟ اس نے چاکلیٹ کی 1 پیس آگے تھی۔ ڈیزینس فیل ہو گئی، تمہیں کھاؤ، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اب کھولو۔ حیا نے منہ کھولا اور مصطفیٰ نے پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ ہاں کیا کر رہی تھی؟ بے شرم، جو بندہ تمہیں پوری دنیا کے سامنے کس کر چکا ہے اور اب اپنے گھر میں آئی ہو تو بے شرم، ایک ماسی ہی ہے۔ مصطفیٰ آپ کو نہیں پتا، 10 گھروں میں کام کرتی ہے، 10 گھروں میں جا کر بتائے گی۔ واو انٹرسٹنگ، کیا تمہاری ماسی گاسپ گرل دکھتی ہے؟ نائس۔ حیا نے اسے گھورا۔ یار حیا ایسے مت دیکھو ورنہ آپ کی ہنسی نکل آئے گی۔ آپ مجھے فجر کے ہی بھائی لگ رہے ہیں۔ میں فجر کا ہی بھائی ہوں لیکن حیا مجھے ہنسی نہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور خبردار کچن میں قدم رکھا تو اب آپ کچن کے ساتھ بھی ٹرمپل کریں گے؟ بالکل، میں ہر اس شے سے کروں گا جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکائے اور پھر اس کے ماتھے پر بل لائے۔ اب کیا ہوا؟ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ حیا نے دیکھا اس نے انگوٹھی لا کر میں رکھی تھی۔ پاکستان میں کیا وہ پاگل تھی جو اتنی مہنگی انگوٹھی پہنتی؟ مصطفیٰ آپ کا دماغ خراب ہے، میں ملینز کی انگوٹھی پہنوں یہاں پر؟ کدھر رکھی ہے؟ مصطفیٰ سن نہیں رہا تھا۔ میں نہیں بتا رہی۔ حیا بتاؤ کہاں ہے؟ اب مصطفیٰ تیزی سے بولا، میں نہیں بتا رہی۔ مصطفیٰ اٹھا اور سیدھا نیچے گیا۔ او گاڈ، کہیں امی سے نہ پوچھ لے۔ مصطفیٰ بات سنے اور ایلیزا کہاں ہے؟ یاد آیا وہ تو عمر کے پاس ہے۔